السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر محمد عثمان۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہے ضلع بہاولپور کی چولستان کے علاقہ کی، جہاں پہ چولستانی کا ایک خوبصورت ہرٹ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ہم آج بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ چولستانی کی ایسی خوبیاں جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ سب سے بڑی خاصیت تو اس کی یہ ہے کہ چولستان کی اتنی زیادہ گرمی برداشت کر کے بھی یہ دودھ دیتی رہتی ہے اور اچھی مقدار میں دودھ دیتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ چولستانی جو اچھی چولستانی ہے وہ 15 لیٹر 17 18 20 لیٹر تک بھی دودھ دیتی ہیں، اور یہ دودھ بہت زیادہ ہے اگر دیکھا جائے کہ جانور کا ہم ویٹ دیکھیں، اگر ہم کمپیئر کریں اس کو ولایتی گائے سے تو اس کا وزن کہاں پہ 600 700 کلو ہے، اور اگر اس کا وزن دیکھا جائے تو 350 370 380 کلو ہے۔ دوسرا پھر دیکھیں آپ کہ یہ چارہ کتنا کم کھائے گی، کیونکہ کم وزن ہے، ہائٹ کم ہے، چارہ بھی کم کھائے گی، اور پھر بھی 15-16 لیٹر دودھ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو چارہ بھی یہ بہت ہی عام طرح کا کھا کے اچھی پیداوار دے رہی ہے کہ آپ اس کو خشک کھلائیں، اس کو پرالی کھلائیں، ٹھیک ہے، پھر بھی یہ ہضم اچھی طرح کرتی ہے، چارے کو صحیح طرح سے اس کا استعمال کر کے دودھ بناتی ہے۔ اگر ہم دوسری ولایتی گایوں کی بات کریں تو ان میں تو اگر دیکھا جائے تو ان کے گوبر میں تو پورے دانے آ رہے ہوتے ہیں مکئی وغیرہ کے، یا اگر گندم ہو تو زیادہ تر کہ ان میں اس طرح سے اچھی طرح سے وہ ہضم نہیں کرتی اور اچھی طرح سے اس کو پوری طرح سے خوراک کو استعمال نہیں کرتی۔ تو پہلا تو ڈفرینس یہ آیا کہ یہ اتنا کم کھاتی ہے اور بالکل سادہ عام سا کھا کے دودھ دیتی ہے۔ اور پھر اگر دیکھیں تو اس کے دودھ کی کوالٹی بھی ہے، A2 ملک ہے اس کا، تو وہ بھی پیور آرگینک ملک ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کی جو ڈیزیز ریزسٹنس ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو چچڑ نہیں لگتے، اور جب چچڑ نہیں لگتے تو اس سے وہ چچڑوں سے ہونے والی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی مدافعت زیادہ ہے بیماریوں سے لڑنے کی، تو ان میں زیادہ بیماریاں نہیں ہوتی ہیں۔ مطلب جو مالک ہے چولستانی کے ان کے لیے تو بہت آسان ہے، اس کی فارمنگ اور پریشانی کم ہے۔ ایک اور ان کی جو بڑی اہم خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب چارہ کھانے کے وقت کے علاوہ یہ ریسٹ کر رہی ہوتی ہے، بیٹھی ہو یا کھڑی ہو یا جگالی کر رہی ہو، اس کی آنکھیں بالکل تھوڑی سی کھلی ہوتی ہیں، اور پلکیں بھی بہت لمبی ہیں کہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آنکھ بند ہے، لیکن آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ اس میں مصلحت ہے، ظاہری بات ہے کہ جب ریگستان میں صحرا میں طوفان آتا ہے تو ریت اڑتی ہے، تو آنکھوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خوبی رکھی ہے، اور اس خوبی کی وجہ سے ان میں آنکھ کی بیماریاں نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو کراس اور ولایتی گایوں میں آنکھوں کے بہت مسئلے نظر آتے ہیں، تو یہ بھی اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو یہ لٹکتی ہوئی لمبی جھالر ہے، اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے، اور خاص مقصد یہ ہے کہ یہاں سے یہ گرمی کو اپنے جسم سے باہر نکالتی ہیں، حرارت کو اپنے جسم سے باہر نکالتی ہیں، کہ یہاں پہ خون کی سپلائی آتی ہے، اس کی وجہ سے جو اندر کا ٹمپریچر ہوتا ہے، اس کی باڈی کا ٹمپریچر ہوتا ہے، اس کو وہ کم کرتی ہے اپنی اس جھالر کی وجہ سے۔ تو جھالر بھی اس کا بہت امپورٹنٹ ایک اس کو کہہ لیں فیچر ہے، اور اگر آپ نے نشاندہی بھی کرنی ہے کوئی جانور خریدتے ہوئے چولستانی کی تو جھالر بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ان کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو چمڑی ہے، اسکن، یہ بڑی ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے، اور اس ڈھیلی ڈھالی اسکن کا یہ فائدہ ہے کہ جب اوپر کوئی کیڑا یا مکوڑا یا مچھر مکھی کچھ بیٹھتا ہے یا چچڑ بیٹھتا ہے تو یہ اپنی پوری اسکن کو ہلاتی ہیں، جس سے وائبریشن ہوتی ہے، اور وہ جو کیڑا یا مکھیاں اڑ جاتی ہے، کیڑا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، تو اس خاصیت کی وجہ سے چولستانی کو چچڑ نہیں لگتے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کے تھن، تو اس کے تھنوں کا رنگ جو ہے وہ لال ہے یا کالا ہے، مطلب سفید رنگ کا نہیں ہے، تو اس طرح کے تھن میں ساڑو بھی کم ہوتا ہے، تو اس کی یہ ایک اور خوبی ہے کہ چولستانی میں ساڑو بہت کم ہوتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں جب چارے کی کمی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس بالکل بھی چارہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنے چولستانی جانوروں کو شوگر مل کی میل یا مڈ کھلاتے ہیں، اس میں صرف توڑی مکس کر کے، تو یہ اس پہ بھی بڑا اچھی طرح گزارا کرتی ہے، جو کہ باقی اگر نسلوں کی ہم بات کریں تو وہ مڈ کھا کے گزارا نہیں کر سکتے، بلکہ
کافی ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو یہ اس کی ایک خاصیت ہے۔ ایک اور جو میرے لیے بہت حیران کن بات تھی، اور یقیناً آپ کے لیے بھی بہت دلچسپ بات ہوگی، کہ جب مونسون کے موسم میں وہاں پہ ریگستان میں گھاس اگتا ہے تو چولستانی جو فارمر ہیں وہ اپنی گائیں چولستان میں ریگستان میں جا کے چھوڑ آتے ہیں، چھوڑ کے خود واپس آ جاتے ہیں، اور جانور 3-4 ماہ تک وہیں پہ رہتے ہیں، خود ہی وہاں پہ گھاس چرتے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، رات بھی وہیں پہ گزارتے ہیں، اور ٹوبے وغیرہ سے پانی پیتے ہیں، اور بالکل اکیلے وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو یہ بہت سمجھدار نسل ہے کہ جب چارہ وہاں پہ کم ہوتا ہے یا پانی وغیرہ ختم ہوتا ہے تو یہ واپس اپنے اپنے ڈیروں پہ آ جاتی ہوتی ہیں۔ تو یہ میرے لیے بہت ہی ایک خاص بات تھی، تو اس وجہ سے یہ چولستانی نسل پہ میں اتنا فوکس کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی کہوں گا کہ اس کو بچانے کی اور اس کو امپروو کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یار اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بناؤں گا کہ چولستانی کی پہچان کیسے کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔